بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک منٹ خاموشی. 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 اچھا جی، میں آج آپ کے پاس خاص آیا ہوں آپ کی تیاری کروانے کے لیے. اس لیے بس اب آپ نے میری بات سنی ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں کا میں لائحہ دوں. پاکستان کے لیے یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے، اور میرے آج جو کارکن لاہور کے جو میرے کارکن ہیں، آپ کا بہت اہم رول آنے والے دنوں میں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ میری آج بات سنیں. سب سے پہلے میں آپ کو مینار پاکستان کے جلسے کی مبارک دیتا ہوں. میں نے اپنے 26 سالوں میں نے کبھی اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا جو مینار پاکستان میں. دوسری بات، بس سنیں، 27ویں رمضان کو پاکستان بنا تھا. کل 27ویں رمضان ہے. 27ویں رمضان کو ایک وہ ملک بر صغیر میں وہ ملک بنا تھا جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا. تو کل ہم نے شب دعا اناؤنس کی ہے. آپ نے سب نے غور سے میری بات سن لیں. آپ نے اپنے محلوں گلیوں میں ساری جگہ جانا ہے اور لوگوں کو شام کو 10 بجے میں دعا کروں گا. میرے ساتھ ہوں گے مولانا طارق جمیل. ہم اپنے ملک کے لیے ہم اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے دعا کریں گے. آزادی ملی تھی 75 سال پہلے، اور حقیقی آزادی کی تحریک کی کامیابی کی دعا مولانا طارق جمیل کے ساتھ ہم کریں گے. کل سارے پاکستان کے اندر ہر علاقوں میں، ہر ضلع میں اپنی تنظیموں کو کہہ چکا ہوں کہ وہ سارے ٹیلی ویژن سکرینز کے ذریعے اس دعا کو 10 بجے آپ سنیں گے بھی. اور میں چاہتا ہوں سب ہم سارے پاکستان میں، اور چاہے وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، ہم سب دعا کریں گے اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے. اس کے علاوہ بس اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے آپ لیڈرز ہو. جو لیڈر ہوتا ہے، سنیں، جو لیڈر ہوتا ہے، لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے عوام کے اندر شعور پیدا کرتا ہے. اللہ کے جو سب سے بڑے لیڈرز تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے. جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ عوام میں نکل کے پیغام اللہ کا لے کے گئے تھے. آپ نے بھی ہوئے، بس آپ نے لوگوں کے پاس میرا پیغام لے کے جانا ہے. اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں، گلیوں میں، محلوں میں آپ نے لوگوں سے تبلیغ کرنی ہے، اور وہ
پیغام کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا انسان کسی کے سامنے نہیں جھکتا. لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب اقبال کا انسان شاہین بن جاتا ہے, وہ اوپر چلا جاتا ہے. جو غلام ہوتے ہیں وہ زمین پہ رہتے ہیں. جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے, لوگوں کو آپ نے بتانا ہے کہ ایک ملک کے اوپر سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے, جس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں امریکہ فتح کیے بغیر ہمارے اوپر ہمیں کنٹرول کرے گا انسٹوجز کے ذریعے, یہ بوٹ پالشر کے ذریعے, یہ چیری بلاسم کے ذریعے. یہ لوگ یہ کنٹرول کیوں ہوں گے؟ کیونکہ ان کا پیسہ, ان کی جائیداد, بڑے بڑے محلات ان کے ملک سے باہر ہیں, اور یہ اس کی وجہ سے اپنی چوری کے پیسے کو بچانے کے لیے یہ سارے ملک کو غلام بنا دیں گے. فیصلے ہمارے ملک کی بہتری کے لیے نہیں کریں گے, اپنے ملک کو قربان کریں گے کسی اور ملک کے فورن پالیسی, ان کے مفادات کے لیے. ہم نے جو امریکہ کی جنگ کے اندر شرکت کی تھی, ہمارا جو تب سربراہ تھا ایک ٹیلی فون کال کے اوپر گھٹنے ٹیک گیا. 80,000 پاکستانی مارے گئے اس جنگ میں. ہمارے ملک کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا صرف اس وجہ سے کہ جو ہمارا ملک کا سربراہ تھا اس نے اپنے ملک کی مفادات کے لیے فیصلے نہیں کیے, اپنے ملک کو قربان کیا کسی اور ملک کی فورن پالیسی کے لیے, فائدے کے لیے. اس لیے آج جو یہ سازش ہوئی, جو سازش ہوئی, یہ سازش صرف اس لیے ہوئی پاکستان پہ کہ آپ کا جو پرائم منسٹر تھا اس نے کہا میں وہ فورن پالیسی بناؤں گا جس کا صرف مقصد ہوگا میرے ملک کی لوگوں کی مفادات کے لیے, میرے لوگوں کے فائدے کے لیے. میں اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان نہیں کروں گا. اس لیے سازش ہوئی. اور سنیں, ایک منٹ سنو, ایک منٹ دیکھو, سنو. اگر آپ مجھے تقریر نہیں کرنے دیں گے اور نعرے مارتے رہیں گے تو آپ پیغام کیسے لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس؟ اب آپ نے غور سے سننے جو میں نے آپ کو پیغام دینا ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچے جب میں کال دوں گا. میں یہ چاہتا ہوں, سنیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر جا کے ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کی تبلیغ کریں اور ان کو بتائیں کہ کیا ہوا ہے. اور وہ آپ اگر سمجھیں گے نہیں تو آپ کیسے بتائیں گے؟ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے باہر سازش بنائی, اس کے اندر یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کو ساتھ ملایا, ان کے ساتھ مل کے انہوں نے پلان کیا. اسی طرح پلان انہوں نے ایران میں 1950 کی دہائی میں بنایا تھا. ان کا بھی ایک آزاد پرائم منسٹر آیا تھا, اس کا نام مصدق تھا. اس نے بھی فیصلہ کیا کہ ایران کا جو تیل ہے اس کا فائدہ ایران کے لوگوں کو ہونا چاہیے, امریکی اور برطانیہ کی کمپنیز کو نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اس کو ہٹانے کا, جس کو رجیم چینج کہتے ہیں, پلان بنایا. اور وہ کیا پلان تھا؟
سب سے پہلے میڈیا کو پیسہ کھلایا. یہ اب CIA کے پیپرز ڈی کلاسیفائی ہوئے, یہ سب کو پتا ہے. آپ یہ آپ گوگل بھی کریں تو پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر. انہوں نے CIA نے پلان بنایا برطانیہ کی ایجنسی کے ساتھ, اور وہ پلان کیا تھا؟ پہلے میڈیا کے اندر کردار کشی کی جائے ان کے پرائم منسٹر کی, اس کے اوپر ہر قسم کے گندے الزامات لگائے جائیں, پھر اس کے اوپر کیمپین کریں کہ وہ نااہل ہے, وہ قابل نہیں ہے. پھر اس کی جو مصدق کی اپنی پارٹی کے لوگ تھے, جو پارلیمنٹیرینز, ان کو رشوت دی, ان کو توڑنے کی کوشش کی, لوٹا بنانے کی کوشش کی. پھر جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان کو پیسہ دے کے ان کو سڑکوں پہ نکالا, لانگ مارچ, اس طرح کی چیزیں کروائی. اور پھر پوری سازش جب ہو گئی, پھر مداخلت ہوئی. تو یہاں بھی پہلے سازش ہوئی, پہلے انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ چلایا. آپ کو پتا ہوگا سارے میڈیا میں کیمپین چل رہی ہے جی اس سے نااہل حکومت نہیں ہے. یہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے, میرے کارکنوں, آپ جب لوگوں کے اندر جائیں گے ان کو بتائیں کہ یہ پچھلے جس طرح کا یہ ہمیں ملک ملا تھا, جس کا دیوالیہ نکالا تھا, جس کا سب سے بڑا خسارہ تھا, بیرونی ملک کا خسارہ, جس کی وجہ سے IMF کے پاس جانا پڑا, 20 ارب اس میں سے نکالا. اور تیسرے سال میں 5.6% ہماری ملک کی گروتھ ریٹ ہوئی, یعنی دولت میں اضافہ ہوا. اور جو خسارہ تھا, جو ہمیں یہ تاریخی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے, 11 سال میں پاکستان کا سب سے خسارہ ہمارے کم خسارہ, سب سے کم خسارہ ہمارے تیسرے سال میں تھا. 11 سالوں میں پانچ ہماری فصلیں, ان کی ریکارڈ پیداوار تھی, کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی, ہم نے ان کو ٹائم پہ پیمنٹ دلوائی, ان کو پورے پیسے دلوائے. یہ جو شوگر مل مافیا تھا, اس کے خلاف ایکشن لیا, کسانوں کے پاس پیسہ آیا, انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا. 5 بڑی جو ہماری فصلیں تھیں ان کی ریکارڈ پیداوار ہوئی, ریکارڈ پیسہ گیا کسانوں کے پاس. انڈسٹری ہماری مارچ میں 8.6% میں بڑی, اس کا مطلب نوکریاں ملی, خوشحالی آئی. ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ برِ صغیر میں جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا. پھر اس کے باوجود میڈیا پہ پوری کیمپین چلائی گئی کہ حکومت فیل ہو گئی, حکومت نااہل ہے. اس کے باوجود کہ وہی IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ میں نکل گیا, ورلڈ بینک تعریفیں کر رہا ہے, یہاں ہماری اپوزیشن کہتی فیل ہو گئی. تو پوری پروپیگنڈا کیمپین چلائی گئی. پھر ہمارے ان لوگوں سے ملا, امریکن ایمبیسی کن سے مل رہی تھی؟ ہمارے ان لوگوں سے جو بعد میں لوٹا ہوئے, ان سے میٹنگ شروع کر دی انہوں نے. ان سے میٹنگز کی ہیں, سنیں, کبھی سنا ہے ایمبیسی میں؟ ایک منٹ سنیں. ایمبیسی میں جب ایمبیسی کے لوگ ملتے ہیں, وہ کس لیے ملتے ہیں؟ وہ ملتے ہیں کنٹرول کرو اس کو. اچھا,
अब सुने, एम्बेसी किस तरह के लोगों को मिलती है? वो मिलती है फॉरेन पॉलिसी की बात करने के लिए। वो हमारे उन लोगों को मिल रही है जिनको फॉरेन पॉलिसी का क्या पता था, लेकिन उनको पता था कि वो थोड़े पार्टी से खुश नहीं है, बैक बेंचर्स हैं, उनको मिलना शुरू कर दिया। ऑपोजिशन लीडर से मुलाकातें बढ़ गई उनकी। और फिर एक अमेरिका अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसका नाम डोनाल्ड लू था, वो हमारे एम्बेसडर को मिलता है वॉशिंगटन में 7 मार्च को मिलता है। और उसको क्या कहता है, ये जरा चुप करके सुने क्योंकि आपने लोगों को बताना है जब आप लोगों के अंदर जाएंगे। वो कहता है हमारे एम्बेसडर को कि इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन टेबल कर दी गई है असेंबली में, कर दी जाएगी। अभी की नहीं थी, उसको वॉशिंगटन में पहले पता था कि नो कॉन्फिडेंस टेबल की जा रही है। और फिर कहता कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ कामयाब ना हुई, यानी ये प्राइम मिनिस्टर रह गया, तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कहता कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट कर देंगे, यानी पाकिस्तान को तन्हा कर देंगे, और हम भी नहीं, यूरोपियन भी कर देंगे। उसको धमकी देता है। और लेकिन कहता कि अगर इमरान खान को नो कॉन्फ्रेंस से हटा दिया गया तो पाकिस्तान को माफ कर देंगे। अब ये जरा सुने, पहले तो जो हमारे मुखालिफ थे, ये ऑपोजिशन पार्टीज, इन सारों ने कहा जी ये झूठ है। जो मुरासला हमारे पास आया था, जो साइफर आया था, इन्होंने कहा ये फ्रॉड है। मैंने जब बताया कि ये पहले से तैयारी हुई थी, जैसे ही वो ये मीटिंग होती है अगले दिन टेबल कर देते हैं नो कॉन्फिडेंस, और एकदम हमारे लोग जाना शुरू हो जाते हैं, और जो इत्तेहादी है वो भी जाना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं साजिश। पहले साजिश होती है, पूरी तैयारी होती है, और फिर मुदाखलत होती है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक 22 करोड़ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाता है। सो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप लोगों के अंदर जाएंगे, आपने एक एक बात बतानी है लोगों को कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं, ये जो पुतले बैठाए हुए ऊपर, ये जो चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश ऊपर बैठा दिया हमारे ऊपर, ये जो मीर जाफर को ऊपर बैठा दिया है। मीर जाफर वो आदमी था जिसने बंगाल में अंग्रेजों के साथ मिलके सिराजुद्दौला, जो मुसलमान वहां का गवर्नर था, उसके खिलाफ साजिश करके बंगाल को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया जाती मफादात के लिए। ये भी वही मीर जाफर है NRO 2 के लिए, क्योंकि अब इसको NRO मिल जाएगा, चोरी सारी इसकी और इसके सारे टब्बर की चोरी माफ हो जाएगी। उसके लिए ये पाकिस्तान को गुलाम बनाएगा। इसलिए आपने लोगों के पास जाना है और ये भी बताना है कि अगर ये कामयाब हो जाता है, कभी कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आगे से किसी बैरूनी ताकत के खिलाफ जो धमकी मिलेगी वो खड़ा नहीं होगा, वो भी घुटने टेक देगा अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ये मुल्क की हकीकी की आज़ादी की जंग है, और आपने गली गली लोगों को बताना है कि ये कामयाब हो गया, आगे से ये मुल्क हमेशा गुलामी करेगा, क्योंकि ये सारे चोरों के जो खानदान हैं वो सारे गुलामी करेंगे, क्योंकि इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। ये कभी भी स्टैंड नहीं लेंगे, ये अपने मुल्क के लिए कभी खड़े नहीं होंगे। और दूसरी चीज हम
بس 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 دوسری چیز یہ جو آپ نے بتانی ہے لوگوں کو کہ یہ وہ دو خاندان ہیں جن کے ساتھ ڈیزل بھی ملا ہوا ہے. 30 سال سے یہ ملک کے حکمرانی کرتے رہے. ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں. ان کو پہلے جنرل مشرف نے امریکہ کے پریشر میں NRO دیا. امریکن جو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کونڈولیزا رائس وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں نے مشرف اور بے نظیر کے بیچ میں سمجھوتا کروایا. انہوں نے NRO دلوایا تھا. اس NRO کی وجہ سے جو لوٹ مار ہوئی ان کے 10 سالوں میں 8 سے 18 تک 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھا. اس ملک کا قرضہ جو مشرف کے دور میں کتنا تھا اور ان کے دور میں کتنا تھا. مشرف کے دور میں بیرونی قرضہ یہ 2 یا 3 ارب ڈالر بڑھا. ان کے دور میں 50 ارب ڈالر سے اوپر قرضہ پڑا جس کی ہماری حکومت کو اس کا سارا بوجھ ہماری حکومت کو اٹھانا پڑا. اور انہوں نے جو لوٹ مار کی اور کیسز بنے اب یہ NRO 2 لینے کا سوچ رہے ہیں. اب یہ آئیں گے واپس. پہلی چیز شہباز شریف کے اوپر FIA کے 16 ارب روپے کے قرضے ہیں. کرپشن کا کیس ہے 16 ارب کا جو نوکروں کے نام پہ انہوں نے 1600 کروڑ روپیہ نوکروں کے نام پہ لیا. وہ FIA کا کیس ہے. آتے ساتھ ہی ساری FIA کے لوگوں کو اس نے ٹرانسفر کیا. اب اپنا وہ کیس ختم کروائے گا جس طرح انہوں نے NRO 1 میں سارے کیس ختم کروائے. اب NRO 2 میں آصف زرداری کے اربوں روپے کے کیسز پڑے ہوئے ہیں فیک اکاؤنٹس کے, وہ ختم ہوں گے. ان کے سارے نیچے وزیروں کے اوپر کیسز وہ ختم ہوں گے. یہ صفائی سلیٹ صاف کر کے پھر سے لوٹ مار شروع کریں گے. اور اس میں کیا ہوگا, یہ جب NRO 2 لیں گے تو پاکستان کے سارا انصاف کے نظام کی قبر کھودی جائے گی, وہ دفن ہو جائے گا. کوئی FIA کا آدمی آگے سے کسی طاقتور کے خلاف کیس کرنے سے ڈرے گا کیونکہ ان کے اوپر اب انتقامی کارروائی کی جائے گی. اور اس کے علاوہ جو ہماری نیب ہوگی, جو ہماری عدالتیں ہوں گی, وہ پھر صرف چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑیں گے. طاقتور ڈاکوؤں کو ہمارے انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوجوانوں یہ تبلیغ یہ بھی کر لیا آپ نے. انہوں نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جو قوم صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے. اور آج ہر غریب ملک میں دیکھ لیں, جس ملک میں غربت ہے اس میں ایک ہی چیز ہوگی کہ وہ بھی صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتے اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے. یہ ہونے والا ہے. یہ دوسری چیز آپ نے اپنے لوگوں کو بتانی ہے. اور تیسری چیز جو چیف الیکشن کمشنر ہے, یہ جو راجہ سلطان ہے, یہ نون لیگ کا ایک ایجنٹ ہے. ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کرتے. یہ سارے اس کے فیصلے, پہلے تو الیکشن کمیشن میں صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 2 اور بھرتی کرنے وہ بھی آئے نہیں. یہ اکیلا آدمی فیصلے کرتا ہے اور اس کے سارے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف ہوتے ہیں. ہم نے اس کو جب سے ہماری حکومت آئی ہم اسے کہتے رہے کہ جو فورن فنڈنگ کیس جو انہوں نے بنایا ہوا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں وہ فورن فنڈنگ تو ہے نہیں, بیرون ملک پاکستانیوں کے پیسے فورن فنڈنگ تو نہیں ہوئی, وہ تو پاکستان بھی فورن فنڈنگ پہ چل رہا ہے. 31 ارب ڈالر وہ نہ بھیجے تو آج پاکستان بھی نہ چلے. تو ہم نے اس کو تب بھی کہا کہ تینوں جماعتیں جو بڑی 3 جماعتیں ہیں, ہم سب کے کیس اکٹھے سنے جائیں. کیوں نہیں آپ, اگر آپ کو پارٹیز کی فنڈنگ کے کیس دیکھ ہیں تو سب کے اکٹھے سنیں. کیوں صرف تحریک انصاف کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے؟
اور وہ دو باقی پارٹیز کے کیس نہیں سنتے، اس لیے کہ سازش ہے اس کی کہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کو اب کوئی اس ملک میں پارٹی نہیں ہرا سکتی، کیونکہ سارے پاکستان میں تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے۔ تو انہوں نے یہ سازش بنائی کہ کسی طرح فوراً فنڈنگ میں کوئی چیز ڈھونڈ کے تو تحریک انصاف کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اس کو ہم آج کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ جو الیکشن کمشنر ہو، آپ کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی جو جماعت ہے اس کو آپ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں، وہ سمجھتے ہیں اب جانبدار ہے، اب نون لیگ کے ایجنٹ ہے، لہٰذا آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر بننے کا، آپ کو ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی میچ نہیں کھیلا جاتا جب تک امپائر نیوٹرل نہ ہو، یعنی دونوں ٹیموں کو اس کے اوپر اعتماد نہ ہو۔ جج کبھی کیس نہیں سنتا اگر ایک پارٹی یہ کہے کہ ہمیں جج پہ اعتماد نہیں ہے، وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ملک کا الیکشن کمشنر ہے اس کو ساری جو بڑی جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جانبدار ہے، غیر جانبدار نہیں ہے، اس کو ریزائن کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا وجہ ہے کہ جو سازش کا حصہ انجانے میں بنے، یہ جو لوگوں نے جو لوٹے بنے، پیسے لے کے اپنے ضمیر بیچے، شاید ان کو نہیں پتا تھا۔ ہم نے حالانکہ پارلیمنٹ میں ان کو دعوت دی کہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی میں آئے، ہم آپ کو یہ مراسلہ دکھاتے ہیں۔ وہ ہم نے آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی بھیجا ہے، پریزیڈنٹ کے پاس بھی ہے۔ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اب تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جو شہباز شریف نے میٹنگ کی اس میں بھی ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہ مراسلہ جینوئن ہے، یہ فیک نہیں ہے۔ تو ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہ ہو، شہباز شریف کو اور آصف زرداری کو، نواز شریف، اس نے تو سب سے زیادہ سازش پہ اس نے لندن میں بیٹھ کے کی تھی، اور فضل الرحمان کو، ان سب کو پتا تھا کہ یہ مراسلہ اصل میں امریکہ کے سازش کے حصے تھے۔ یہ تینوں 3 اسٹوجز سازش کا حصہ تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوٹے تھے ان کو نہ پتا ہو۔ لیکن میں یہ آج کہتا ہوں، میں پاکستان کی عدالتوں سے بھی پوچھتا ہوں اور میں الیکشن کمیشن سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا ہے اتنی بڑی سازش ہوئی پاکستان سے، اور یہ لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے، 20-25 کروڑ روپے کے لے کے انہوں نے اس سازش کا حصہ بنے، گورنمنٹ کو گرانے میں انہوں نے پورا حصہ لیا۔ تو کیا پاکستان کا انصاف کا نظام کوئی ان کے اوپر سٹیپ نہیں لے گا؟ کیوں نہیں اس کے اوپر فوری طور پہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی گئی؟ یہ کیا ہم مثال دے رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو کیا مثال دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو پیسے لے کے اپنے حلقے کے لوگوں سے بھی غداری کرتے ہیں، اپنے ملک سے بھی کرتے ہیں، اپنے آئین سے بھی کرتے ہیں، قانون کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، اور کیوں اتنی دیر لگ رہی ہے؟ یہ ساری قوم کی ڈیمانڈ ہے، الیکشن کمیشن سے بھی، اپنی عدلیہ سے بھی، کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اور میں آخر میں 2 چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں اس لیے چاہتا ہوں، آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، سنیں، ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ نے کوئی ریسٹ نہیں کرنا، آپ نے تبلیغ کرنی ہے، اپنے علاقوں میں جانا ہے۔ پھر سے میں کہتا ہوں، لوگوں کو آپ نے بیدار کرنا ہے، شعور دینا ہے کہ پاکستان اس فیصلہ کن وقت پہ کھڑا ہے۔ سب نے
اس تحریک میں شرکت کرنی ہے. یہ شرکت ہے پاکستان کے مستقبل کی. اور میں آپ سب کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی ریسٹ نہیں ہے. عید والے دن بھی عید بھی ملے. آپ جب عید پڑھیں، عید ملے، جب نماز کے بعد عید ملے تو کان میں کہیں حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے ہم نے سب کو. لیکن نوجوانوں میری بات سن لیں، کبھی بھی کوئی آپ کو آزادی لے کے نہیں دیتا. قوم اپنی آزادی خود جدوجہد سے دیتی ہے، اپنی آزادی کے لیے جہاد کرتی ہے. اس لیے آپ نے کوئی ریسٹ نہیں کرنا. اور میں آج سب کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ 20 لاکھ لوگ کم از کم میں اسلام آباد میں چاہتا ہوں جب میں کال کروں گا. ہر شہر جاؤں گا پاکستان، ہر شہر میں جاؤں گا، اپنے لوگوں کو تیار کروں گا اسلام آباد کے لیے. میں پرسوں ملتان جا رہا ہوں، عید کی چھٹیوں کے بعد پھر میں نکل جاؤں گا، سارے پاکستان جاؤں گا، اپنے لوگوں کو تیار کروں گا اس حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے. اور میں آخر میں اپنی میڈیا کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے لبرل جو کہ میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے زمانے میں کبھی اس طرح کا میڈیا بلیک آؤٹ ہوا جو آج تحریک انصاف سے ہو رہا ہے؟ کیا اب آزادی رائے کدھر گئی؟ کدھر گئی آزادی میڈیا؟ کدھر گیا؟ ہمارے زمانے میں 80% جو پروگرامز ہوتے تھے وہ ہماری گورنمنٹ کے خلاف ہوتے تھے. آج کیوں میڈیا کا بلیک آؤٹ کر دیا ہے؟ آج سوائے ARY کو میں آج خاص ARY کے لیے میں کہتا ہوں تحسین پیش کرتا ہوں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے ARY. باقی بھی میں 3 چینلز وہ بھی کھڑی ہو رہی ہیں، لیکن میں دیکھوں گا پھر ان کو بھی عوام کے اندر ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا 3 اور چینلز کو. لیکن باقی چینل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون آپ کو دھمکی دے رہا ہے کہ تحریک انصاف کو بلیک آؤٹ کرو؟ اور کدھر ہے وہ لبرل جو ہمیشہ کہتے تھے جی کہ آزادی صحافت اور آزادی رائے؟ میں آج صرف آپ سے سوال پوچھتا ہوں اور کارکنوں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اسلام آباد میں. پاکستان زندہ باد.